الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود جناب مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ السلام علیکم محترم ویورز، رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہت زیادہ محبت، ادب و احترام کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ محترم ویورز، درود پاک اتنی عظیم و شان عبادت ہے کہ اگر ہم درود پاک کے فیض و برکات اور نورانیت اپنی روحانی قوت سے دیکھ لیں تو ہم درود پاک کے علاوہ دوسرا کام ہی نہ کریں۔ ہمارا دل، دماغ اور روح ہر وقت درود پاک کے ورد میں مصروف رہے۔ ہم اس چیز کا ہمیں یقین نہیں ہوتا، اس لیے ہم درود پاک کی طرف راغب نہیں ہوتے، لیکن ہم کیسے راغب ہوں گے جب اس راستے پہ چلیں گے؟ تو ہمارا جو دل ہے نا، وہ ہمارے اعمال کے مطابق چلتا ہے۔ اگر اچھا کام کریں تو روشن اور صاف ہو جاتا ہے، اور اگر برا کام کریں تو کالا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنا جو ہے نا اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو دیکھیں گے کہ جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو مزید اچھا کام کرنے کو دل چاہتا ہے، مطلب دلی طور پہ آپ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی مدد کریں گے نا، بے لوث ہو کے مدد کریں گے، تو آپ کو جو ہے نا وہ بہت اچھا لگے گا۔ ایک میری ہیں کولیگ ہیں، انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ شیئر کیا، کہتے کہ میں ایسے ہی راستے میں جا رہی تھی تو ایک نا راستے میں نا ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو میرے ایسے دل میں خیال آیا، میں نے نا وہاں پہ کنو والی ریڑھی لگی ہوئی تھی، میں نے اپنے لیے کنو وہاں سے لیے، تو جب میں نے وہ اس عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا نا تو میں اس کے لیے بھی لے لیے۔ تو کہتی کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نا اس کو دے دیے، اور اس کو دینے کے بعد مجھے نا اپنے جسمانی طور پہ مجھے بڑا اچھا سا فیل ہوا، ایسے جیسے میں سکون میں آئی ہوں۔ تو نا مطلب انٹینشنلی نا میں نے خود ہی فیل کیا کہ یہ جو میں نے ان کی ہیلپ کی ہے نا، خیر ان کو ہیلپ کی تو ضرورت نہیں، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے کنو لے کے دیں، یا انہوں نے کوئی اپنی ضرورت بھی شو نہیں کی تھی، لیکن میں خود سے ہی یہ کام نا مطلب اپنے لیے ہیں تو میں نے ان کے لیے بھی لے لیے، مطلب ایسے ہی میں نے کیا نا، تو مجھے نا بڑا اچھا فیل ہوا۔ پھر اگلے دن جب کیونکہ مجھے بڑا اچھا فیل ہوا تھا تو میں نے کہا اچھا یہ تو اچھا کام ہے۔ اگلے دن میں پھر وہیں سے گزری، کیونکہ میں جاب کرتی تھی، میرا ڈیلی کا کام تھا وہاں سے جانا آنا، تو کہتی اگلے دن وہاں پہ نا میں نے دیکھا کہ 2-3 عورتیں بھی اور بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ عورت جو تھی نا جس کو فرسٹ ڈے میں نے دیا، وہ عورت جو تھی نا وہ بناتی تھی، وہاں پہ بھٹی لگائی ہوئی تھی اس نے، اور وہ چنے جو ہے نا وہ بھونتی ہوتی تھی، تو اس کے پاس اور بھی عورتیں ایسی یہی آ کے بیٹھی ہوئی ہوتی تھی۔ کہتی میں نے دیکھا کہ آج 3 عورتیں بیٹھی ہیں، تو میں نے نا مطلب ان تینوں کے حساب سے، اب مجھے یاد نہیں کہ کتنے اس نے بتایا کہ میں نے کتنے کنو نا تینوں کے لیے لے لیے، اور میں نے الگ الگ شاپر بنوا کے نا میں نے ان تینوں کو دے دیے۔ اور کہتی کہ میں نے نا خود فیل کیا کہ میں بہت اچھا اس سے محسوس کر رہی ہوں۔ تو انسان جب کوئی ایک اچھا کام کرتا ہے نا مطلب خلوص نیت سے، یہ نہیں کہ اس کی کوئی نیت نہ ہو اس کے اندر، تو پھر وہ اس کو بڑا سکون دیتی ہے، اور وہ پھر انسان بار بار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تو جو میں نے آپ کے ساتھ یہ تجربہ شیئر کیا ہے، یا یہ ایک سٹوری شیئر کیا ہے، یہ ریئل سٹوری ہے، 100% ریئل ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر جب انہوں نے مجھے بتایا نا تو مجھے خود بھی اندازہ ہوا، واقعی میں جب کوئی ہم اچھا کام خلوص نیت سے کرتے ہیں تو پھر ہم وہ کام بار بار کرتے ہیں، اور اچھے دوسرے بھی کام بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے یہ کام کریں جس سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں بہت اچھے سے طریقے سے، پہلے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں، تو وہ نماز ہمیں اتنا سکون دیتی ہے کہ ہم اگلی نماز کے لیے خود بخود ہی ریڈی ہو جاتے ہیں۔ محترم ویورز، بالکل غلط کام بھی اسی طرح سے جب ہم کوئی کر لیتے ہیں تو وقتی طور پہ وہ ہمیں مزہ دیتی ہے، لیکن ایک بے چینی بھی ہمارے دل میں لگ جاتی ہے، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ تو اگر تو ہم اس بے چینی کو محسوس کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور سرنڈر کر دیں، خود کو توبہ کر لیں، تو وہ بھی ہمیں سکون دے گی اور مزید برا کام کرنے سے ہمیں بچائے گی۔ لیکن اگر ہم جو ہے وہ جو وقتی مزہ ہمیں تھوڑا سا آیا ہے اور وہ اسی کو لے کے چلتے رہیں تو پھر ہم غلط کام ہی کرتے جائیں گے، اور ایک غلط کام جو ہے وہ ہمارے دل کو کالا کرتا ہے، اور پھر جیسے جیسے مسلسل ہم غلط کام کرتے جاتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، چغلی، غیبت، حسد کرتے ہیں، تو یہ ہمارے دل کو آہستہ آہستہ سے کالا کر دیتے ہیں، اور ہم پھر اسی چیز میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ جو نقصان ہوتا ہے نا گناہ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہمارا دل عبادت کا نور جو ہے نا وہ کھو دیتا ہے،
ہمارے دل کو عبادت کا نور ملتا ہی نہیں ہے، ہمارے دل میں عبادت کا نور جو ہے، سکون جو ہے وہ داخل ہی نہیں ہوتا، اور وہ سکون نہیں ملتا جو عبادت سے ملنا ہوتا ہے، عبادت کی لذت ہمیں نہیں ملتی، تو پھر آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ عبادت کرنا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ کیونکہ ہم اپنا ہی جائزہ لیں تو وہی کام زیادہ تر کرتے ہیں جس سے ہمیں سکون مل رہا ہوتا ہے۔ یہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ سکون آپ کو وقتی مل رہا ہے یا جو ہے وہ ایک روحانی سکون مل رہا ہے۔ جو چیزیں ہوتی ہیں نا دنیاوی، ان سے ہمیں سکون وقتی ملتا ہے، مطلب کچھ دیر کے لیے سکون ملتا ہے، لیکن اس کے نقصانات بھی نظر آتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے کام ہوتے ہیں نا اچھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سکون آہستہ سے دیتے ہیں، لیکن ان کا سکون جو ہے وہ لائف ٹائم چلتا ہے۔ تو ہمیں پھر کرنا کیا ہے کہ اگر ہم سے گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں وہ کام چھوڑ دینے ہیں، وہ گناہ چھوڑ دینے ہیں جو عبادت کی لذت کو کم کر رہے ہیں یا آہستہ آہستہ سے ختم کر رہے ہیں۔ اگر ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم استغفار کریں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے ڈٹنا نہیں ہے اپنے گناہ کے آگے، ہم نے سرنڈر کرنا ہے خود کو اللہ کے حضور۔ اللہ کے حضور اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنا ہے اور توبہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں بے بس تھا، میں کر بیٹھا ہوں، میری یہ غلطی ہے، میں اس کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، میرے سے گناہ ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ محترم ویورز، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت ایک سمندر ہے، اور ہمارے تمام زندگی کے گناہ جو ہیں وہ ریت کے چھوٹے ذرے سے بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی چیز ہے، جب گناہ ہو جائے تو سچے دل سے توبہ کریں، اللہ پاک توبہ قبول کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ اس کو سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کون سا کام ہے یا کون سا دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا نور داخل ہوتا ہے۔ تو محترم ویورز، وہ دل ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، ان کے لیے ادب و احترام ہو، اور وہ دل جو اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر اللہ کے حضور خود کو سرنڈر کرے، توبہ کرے، اس دل میں اللہ تعالیٰ اپنا نور داخل کرتے ہیں۔ ایسا دل رکھنے والا انسان تو کیا انسان ہے، سبحان اللہ۔ وہ تو ہر عبادت کے مزے لوٹتا ہوگا، وہ تو ہر اگر چھوٹا سے چھوٹی نیکی بھی کرتا ہوگا تو اس کے بھی مزے لوٹتا ہوگا، اور درود پاک کی کثرت کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت حاصل کر لے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت مل جائے، اس دنیا اور آخرت میں کچھ اور لینے کی اسے تمنا ہی نہ ہوگی، کیونکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ اور اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت ہے، ان کے قریب ہونا چاہتے ہیں ہم۔ اگر یہ حاصل ہو جائے تو زندگی ہے، مرنے کے بعد بھی زندگی ہے، اور اس زندگی میں بھی زندگی ہے، ورنہ سب فضول ہے۔ اگر درود پاک نہیں ہے ہماری زندگی میں، اگر اللہ پاک کی اور اللہ پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر یہ زندگی بھی موت ہے، اور موت بھی وہ جو مرتد کی موت ہوتی ہے، ایسی موت جسے خود پناہ مانگتے ہیں سب۔ اگر اللہ تعالیٰ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے یہ زندگی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل تب ہوگی جب اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت ہم پا سکیں گے۔ تو ان کی قربت اور محبت کیسے ملے گی؟ جب ہم ادب و احترام کے ساتھ ہر روز درود پاک کی کثرت کریں گے، درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اقدس پہ در اقدس پر روزانہ بھیجیں گے۔ تو اب درود پاک کی کتنی تعداد کثرت میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ جو عظیم الشان لوگ ہیں وہ تو 10,000 10,000 مرتبہ بھی درود پاک پڑھتے ہیں، 5,000 بھی لوگ پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جس میں توفیق ہوتی ہے، جیسے کوئی 1000 روزانہ کا پڑھ لیتا ہے، لیکن ایسی تعداد جو ہم ایزیلی اٹین کر سکیں اور اس کو مینٹین رکھ سکیں، وہ ہے 313 مرتبہ لازمی آپ نے کوئی ایک درود لازمی مطلب روزانہ پڑھنا ہے۔
میں نے پہلے بھی کئی دفعہ ویڈیوز میں بتایا ہے کہ اگر آپ درود پاک کو اپنی زندگی بنا لیں گے تو درود پاک آپ کی زندگی اور آخرت دونوں بنا دے گا۔ 313 مرتبہ درود پاک کی تعداد اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ جیسے آپ کھانا کھائے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے، پانی پیے بغیر نہیں زندہ رہ سکتے، اسی طرح اپنے آپ کو پابند کر لیجئے کہ 313 دفعہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کی روٹین بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو خود خوش ہوتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ درود پاک لکھتے ہیں، تو اس کے بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر کوشش کر سکتے ہیں تو دن میں ایک دفعہ لازمی کوشش کریں کہ ایک مرتبہ ہی درود لکھ لیں اپنی ڈائری پہ، خوبصورت سی ڈائری لیں اور اس پر درود پاک لکھنا شروع کریں، چاہے ایک دفعہ ہی لکھیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بھی بہت زیادہ فیض و برکات ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملیں گی۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرن۔